اس ہفتے کے آغاز میں دریائے گیلان کی وادی میں بھارت اور چین کے درمیان ایک مرتبہ پھر جھڑپیں ہوئیں جن میں جانی نقصان بھی ہوا اور بھارتی میڈیا مسلسل شور مچا رہا ہے۔ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت مسلسل سرحدوں پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محاذ گرم رکھتا ہے۔ تاہم اس مرتبہ بھارت کو یہ مہم جوئی کافی مہنگی پڑ گئی۔ بھارت اور چین اپنے موقف کے اس تصوراتی مضمرات کا تجزیہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی پر تھوڑی نظر ڈالی جائے۔ یہ ملک کس طرح جنوبی ایشیا میں مستقل طور پر بے چینی اور اضطراب پیدا کر رہا ہے۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مخامصانہ رویہ رکھتا ہے۔ حال ہی میں چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازعات نے اس کے غاصبانہ عزائم کو ایک مرتبہ پھر بے نقاب کیا ہے۔ بھارت کی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ برے سلوک اور سرحدی تنازعات پیدا کرنے کی ایک تاریخ موجود رہی ہے۔ کبھی حیدرآباد، دکن، سکم، گوا اور جوناگڑھ جیسی ریاستوں پر غاصبانہ قبضہ کیا تو کبھی جموں کشمیر اور ناگالینڈ کے کچھ حصوں پر غیر قانونی قدم جما لیے ہیں۔ پاکستان اور چین کے ساتھ جنگیں لڑی، سری لنکا اور مالدیپ میں فوجی مداخلت کی، بھارت نے بھوٹان میں مستقل فوج رکھی ہے اور بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان کے ساتھ آبی تنازعات بھی پال رکھے ہیں۔ یہ امر باعث دلچسپی کا ہے کہ بھارت اور چین کے مابین موجودہ تناؤ بھارت نیپال سرحدی تنازع کے فوراً بعد شروع ہوا۔ بھارتی حکومت نے نیپالی علاقے لیپولیخ کے راستے میں چین کے کیلاش مانسوروں سے ہندوستان کو جوڑنے کے لیے ایک لنک روڈ کا افتتاح کیا، جس کے جواب میں کٹھمنڈو میں نوجوانوں کی مختلف تنظیموں نے اپنی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مظاہرے کیے تاکہ ہندوستان اس علاقے کو واپس دے اور ضروری اقدامات اختیار کرے۔ بھوٹانی حکومت، نیپالی حکومت اور نیٹ صارفین نے اپنی سرزمین پر بھارتی مداخلت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اس حوالے سے ہندوستانی وزارت خارجہ نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ سڑک پرانے راستے پر ہی تعمیر کی جا رہی ہے جسے زائرین کیلاش مانسوروں میں یاترا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بھارتی علاقہ تھا، تاہم نیپال اس دعویٰ کو رد کرتا ہے۔ نیپالی پارلیمنٹ نے متنازع علاقے کو نیپال کے سرکاری نقشے میں شامل کرنے کے لیے تحریک پیش کی ہے۔ بھارت نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیے گئے متعدد معاہدوں کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور ہمیشہ اپنے مخامصانہ اور چانکیہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنے مخالف نقطہ نظر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی تازہ مثال موسم کے بلیٹن میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے موسم کو حال میں شامل کرنا ہے۔ نیپال کی سرزمین کو ہڑپ کرنے کی بھارتی کوشش بھارت نیپال دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں ایک پرامن ہمسایہ ملک کی حیثیت سے بھارتی سفارتی ساکھ پر بھی برے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ چین بھارت تنازع کی 60 کی دہائی کے اوائل میں ایک تاریخ ہے۔ چین نے 1962 میں شمالی مشرقی اور شمال مغربی دونوں محاذوں پر بھارت کو بدترین شکست دی تھی۔ دراصل چین اور بھارت کے درمیان سرحد موجود نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے طویل غیر متعین 3500 کلومیٹر سرحد ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 5000 سے 7000 چینی فوجی نے مقبوضہ لداخ میں LAC کو عبور کیا ہے۔ تب سے بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت پر سکتہ طاری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار اور بھارتی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب بھارت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے بھڑکے مار رہا تھا، ایسے وقت میں بھارت کو چین کی جانب سے زبردست جھٹکا لگا ہے۔ بھارتی میڈیا معلومات چھپا رہا ہے اور عوام کو بتا رہا ہے کہ چینی فوج نے
कुछ भारतीय फौजियों को मुख्तसर तौर पर हिरासत में लिया था। याद रहे कि अभिनंदन को भी पाकिस्तान ने मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिया था और फिर बाद में रिहा भी कर दिया था। हकीकत में भारत इस वक्त चीन के साथ महज अराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमली तौर पर चीन तज़वीराती लिहाज से बहुत मजबूत पोजीशन में है, जबकि भारत इस वक्त पोजीशन के लिहाज से बहुत कमज़ोर है। हिंदुस्तानी फ़ौज बदनज़मी का शिकार है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा के लिए अभी अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में नाकामी के बाद ये सबसे बड़ा धचका है। लद्दाख की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ गई। लद्दाख में मौजूदा पेश रफ्त से चंद नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। भारत का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इत्तेहाद में शामिल होना और जनूबी एशिया में अमेरिका का पिट्ठू बनना, बाल्फाज दीगर बहरुल कायल इत्तेहाद को चीन अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझता है और चीन अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर अहलियत और सलाहियत रखता है। मोदी के आर्टिकल 35A और 370 के ख़ात्मे ने अक्साई चीन में हिंदुस्तानी इरादों को बेनकाब कर दिया है। भारत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर बराह रास्त हमला करने की धमकी दी थी। इस तरह पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में चीन के अहम मफादात के लिए ख़तरा बन गया था। चीन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना खूब जानता है। ये बात दुनिया पर वाज़ेह हो गई है कि भारत सिर्फ़ कागज़ी शहर है जो बढ़के ही मार सकता है और आलमी सतह के खिलाड़ी बनने की अभी इसमें वो साख नहीं है और अभी बहुत दूर है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पिछले 4 महीनों में भारत को शदीद धचके लगे हैं। सबसे पहला धचका कोविड-19 में लगा, उसके बाद साइक्लोन, लद्दाख में नुकसान और आखिर में टिड्डियों का हमला, यहाँ तक कि तूफ़ान निसारगा मोदी और उनके RSS के लिए शदीद स्ट्रेटेजिक धचके हैं।